زندگی کی پریشانیوں کے اندر ہم اکثر ہی بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اپنا دل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو تکالیف آئی ہیں یہ جلدی سے ختم ہو جائیں۔ تکالیف جو ہوتی ہیں یہ پرولونگ ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ جتنی دیر تک رہتی ہیں نا اتنا ہی زیادہ ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ ان کی اصل حقیقت کیا ہے مکمل طور پر انسان آج تک نہیں جان سکا، یہ صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ لیکن انسان کی عقل، فہم اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے یا قرآن نے جو ہمیں بتایا اس کے مطابق تو یہ ٹوٹلی انسان کے بینیفٹس میں جاتی ہیں، انسان کو سٹرونگر کرتی ہیں۔ انسان نا ایک رفتار کے اندر آہستہ آہستہ چلتے 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 اس کے اندر ایک سستی آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک گاڑی چل رہی ہوتی ہے نا، اس کی ٹیوننگ نہ کریں، اس کا آئل چینج نہ کریں یا اس کی کچھ مینٹیننس نہ کریں تو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے بالکل ٹھیک چل رہی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی غلطی، کوئی بات، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت بڑے نقصان کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو مینٹیننس کروانے کی طرف جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس کا یہ بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا۔ اللہ رب العالمین انسان کی مینٹیننس جب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ تکلیف میں جیسے ہی ڈالتے ہیں اگر تو وہ اللہ کی طرف مڑ جائے تو وہ اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، نیک بندہ بن جاتا ہے، وہ نیکی کی آزمائش بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی مصیبت اس کو گناہ کی طرف لے جائے تو وہ عذاب بن جاتا ہے، اس کے لیے سزا بن جاتی ہے اللہ کی طرف۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اکیلا سفر کرتے 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 ایک سمیٹری کنڈیشن میں آ جاتا ہے، ایک ایسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اگنور کرنے لگ جاتا ہے، اٹس اوکے، چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، بہت سے چہروں کی اس کو پہچان اور طرح سے ہونے لگ جاتی ہیں، بہت سے چہروں کو اپنا خیر خواہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ان چہروں، وہ کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے جن کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہیں، میرے ساتھ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ اس کو کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، وہ چہرے جو کہ خالص ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں، آپ ہیں تو ہم ہیں، ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ چہرے کہ صرف اس سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے یا اس کی کسی ضروریات کے تحت اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آستین کے سانپ آہستہ آہستہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور خالص ایک صبح سہانی کی طرح اس کے بہترین حالات سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک نئی صبح کے ساتھ اپنی منزل کے اوپر رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی معاملات اللہ نے سکھانے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تھے، اب یوسف علیہ السلام کو کتنا ایک پرسکون ماحول تھا، اپنے والد محترم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، دین کی باتیں سیکھتے تھے، زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ جب ان کو مقام دینا چاہتے تھے اپنے ہی بھائیوں نے حسد شروع کر دیا کہ اس کو اتنا زیادہ کیوں پیار اور کیئر ملتی ہے، پکڑ کے کنویں میں ڈال دیا۔ اب کنویں سے نکالا، کچھ لوگ ان کو مصر میں لے گئے، وہ خوبصورت بہت تھے، خوبصورتی سے زیادہ ان کے اندر ایٹیکیٹس بہت تھے جو ان کے والد محترم نے سکھائے تھے۔ اصل چیز، اکثر لوگ ان کا حسن بیان کرتے ہیں، وہ صرف حسن کی وجہ سے مشہور نہیں تھے، سیرت میں بہت زیادہ حسین تھے، بڑے عاجز، مؤدب اور بہت ہی زیادہ ایٹیکیٹس والے تھے۔ یہ ان کی خوبصورتی تھی۔ وہ توحید کے بھی بہت زیادہ پکے تھے، وہ تمیز والے بہت تھے، وہ کنسسٹنس بہت تھے، وہ اللہ کو پکارنے والے تھے، ان کا اللہ کے اوپر بہت مضبوط عقیدہ تھا۔ مصر کے اندر جا کے ان کو بیچ دیا، بادشاہ نے ان کو خرید لیا۔ اب another comfort zone ان کا سٹارٹ ہو گیا۔ اب دیکھا جائے تو ایک بادشاہ کا بیٹا بن گئے۔ کیا ایپیسوڈ ہوئی، اس کی بیوی نے کچھ غلط کام کرنے کے لیے اس کو دعوت دی ایٹسیٹرا، سارا کچھ ہوا۔ اب انہوں نے یہاں پہ ان کی خوبصورتی ہے، انہوں نے انکار کیا اور کیا فرمانے لگے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اللہ، یہ جو برائی ہے یہاں سے میرا من جو ہے نا، میرا جو نفس الامارہ ہے مجھے کہتا ہے کہ برائی کرو، صرف آپ کے رحم کے ساتھ، آپ کے فضل کے ساتھ میں بچاؤں اس برائی سے۔ زندگی کی ترقیاں حاصل کرنی ہے، زندگی کے مشکلات سے نکلنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ فرسٹ پوائنٹ، ہمیں بے حیائی سے بچنا ہے، ہمیں اللہ کی توحید کو اپنانا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اس برائی سے اپنے آپ کو بچایا۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، ہم مشکلات کا رونا روتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری بے حیائی اور فحاشی کے معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سبھی لوگ نہیں لیکن زیادہ تر لوگ میں نے یہی دیکھے ہیں۔ تو ہمیں برائی سے بچنا ہے۔ ایک شخص سارا دن اذکار کرے، نمازیں بھی ادا کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، لیکن فحاشی کی طرف اس کا دل عمڈہ چلا جائے اور وہ کر بھی دے، اللہ کو کچھ ضرورت نہیں ہے، اللہ ساری اس کی نمازیں، اذکار سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ پہلا کمفرٹ زون پیرنٹس کا تھا، وہاں سے ٹوٹا، مشکلات آئیں، another کمفرٹ زون مل گیا۔ کیا ان کی وہ ڈیسٹینیشن تھی؟ نہیں، کو اللہ نے اور زیادہ دینا چاہا ان کی اس قربانی کے اوپر کہ انہوں نے برائی سے انکار کیا، تو اللہ نے کہا یہ بندہ تو ٹھیک ہے، چلیں بھی اگلی ڈیسٹینیشن پہ۔ اب لگتا تو یہ کہ میں نے صرف برائی سے انکار کیا ہے،
مجھے تو اس کے اوپر انعام ملنا چاہیے، جبکہ میں جیل کے اندر آ گیا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ ان کو اگلا انعام دینا چاہتے تھے۔ اب اگلا انعام کیا ہوا؟ جیل کے اندر چلے گئے، اگلا انعام ان کو نبوت کا بخش دیا، ان کو نبوت عطا کر دی، وہاں پہ انہوں نے وہ تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے حکم سے ان کو جیل سے باہر نکال دیا گیا، نیا بادشاہ آیا، جیل سے باہر نکالا کہ اتنا اچھا انسان ہے اور ہم نے اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے، ان کو باہر نکالا۔ جب باہر نکالا ہے تو اب ان کی فائنل ڈیسٹینیشن آ گئی، ان کو وزیر بنا دیا گیا، وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ وزیر خزانہ سے ان کی لائکی کو دیکھ کر، ان کا پوٹینشل دیکھتے ہوئے اس بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ ایک بچہ جو کہ کنویں سے نکالا گیا تھا، مصر کے بازاروں کے اندر فروخت ہوا تھا، آج پرائم منسٹر ہے، اسٹینڈنگ پرائم منسٹر ہے مصر کا، مصر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک اگر آرڈر دے گا ایز اے پرائم منسٹر، اس کو مانا جائے گا، عزیز مصر بن گئے۔ اب وہی لوگ جو ان کو تکلیفیں دینے والے تھے وہ جھک کر ان کے سامنے آئے۔ وہ سوچ سکتے تھے کہ یوسف جس کو ہم نے وہ کنویں میں پھینکا تھا وہ ایسے اتنا بڑا بن جائے گا، وزیر اعظم بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین جب تکالیف دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن نا امید اور مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش کو اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے، اس آزمائش کو نیکی بنانا ہے، عذاب نہیں بنانا۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے ہم اس کو آزمائش اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی بنانے کی بجائے ہم اس کو عذاب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا، ہمیں نظر آئے تھے اللہ کو، یہ معاملات کرتے کرتے ہم گناہ کی طرف چل جاتے ہیں، ہم حرام، سود اور لوگوں کا مال چھیننا اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے گناہ بن جاتا ہے، اور ہی دھنستے چلے جاتے ہیں، اپنے معاملات کے اندر، مشکلات کے اندر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر ایک شخص مشکلات کے اندر بہت ہی زیادہ پھنستا چلا جا رہا ہے لیکن اللہ کو پکار رہا ہے، وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس کو آزماتے آزماتے اس کو پگھلا رہے ہیں سونے کی طرح، کندن بن کر باہر نکلے گا یہ انشاءاللہ۔ یہ یقین رکھیں، کیا ہمیں قرآن پہ یقین ہے نا؟ تو قرآن پہ یقین کرتے ہوئے آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو محنت کرنے والے محسنین لوگ ہیں اللہ ان کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، ایسے ہی ریوارڈ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا مشکلات کو فیس کرنے کی ان کی امیونٹی اور ان کا تقوی اور صبر کے بارے میں، کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالنے لگے نا، ویسے ہی معافی کر دی بادشاہ نے، تو کہتے نہیں مجھے کلیئر کریں، میرے اوپر سے وہ الزام کلیئر کریں، میرے اوپر الزام لگا ہے، میں ایسے جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تقوی، اتنا زیادہ اللہ پہ یقین کہ کہتے اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو جیل سے فٹافٹ باہر آ جاتا۔ جیل کی اتنی اداسی ہوتی ہے، وہ جیل کے اندھیری جیل کے اندر رہتے ہوئے کتنا اداس ہو جاتا ہے انسان، لیکن یوسف علیہ السلام کی قربانی دیکھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا۔ اس لیے زندگی میں کبھی پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے اللہ سے پکاریں، دعائیں کریں، یا اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکال دیں، اللہ انشاءاللہ اس پرابلم سے نکال دیں گے انشاءاللہ۔